الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين نبینا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین وبعد۔ پیارے بھائیوں اور دینی بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کتاب التوحید کے اس کلاس میں آپ سب کا استقبال ہے، اور آج ہم باب نمبر 63 پڑھنے والے ہیں، جس کا ٹاپک ہے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کا ذمہ اور ضمانت دینے کا حکم، یعنی اللہ اور اس کے رسول کی گارنٹی دینے کا کیا حکم ہے۔ ایک اللہ کا بندوں کے ساتھ معاہدہ ہوتا ہے، ایک بندوں کا اللہ کے ساتھ معاہدہ ہے۔ اللہ کا بندوں کے ساتھ معاہدہ کیا ہے اور بندوں کا اللہ کے ساتھ معاہدہ کیا ہے؟ بندوں کا اللہ کے ساتھ معاہدہ یہ ہے کہ بندے صرف اللہ رب العالمین کی ہی عبادت کریں اور اس کے ساتھ کسی دوسرے کو شریک نہ ٹھہرائیں، اور اللہ کا بندوں کے ساتھ معاہدہ یہ ہے کہ جو بندے اللہ کی عبادت میں کسی دوسرے کو شریک نہ ٹھہرائیں اس کو وہ سزا نہ دے۔ اور پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی اپنی امت سے معاہدہ ہے کہ ان کی امت پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تعلیم پیش کی ہے اس تعلیم کی تصدیق کرے، اس پر ایمان لائے، آپ نے جن کاموں کا حکم دیا ہے اسے بجا لائے، جن کاموں سے روکا ہے اس سے رک جائے، اور اللہ رب العالمین کی ویسے ہی عبادت کرے جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عبادت کرنے کا طریقہ بتایا ہے۔ تو آئیے اس باب کی سب سے پہلی آیت پر غور کرتے ہیں۔ سورہ النحل کی آیت نمبر 91، اللہ فرماتا ہے وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ إِذَا عَاهَدتُّمْ وَلَا تَنقُضُوا الْأَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا وَقَدْ جَعَلْتُمُ اللَّهَ عَلَيْكُمْ كَفِيلًا إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ۔ اور جب تم اللہ سے وعدہ کرو، اللہ سے ایگریمنٹ کرو تو اس کو پورا کرو۔ وَلَا تَنقُضُوا الْأَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا، اور جب پکی قسمیں کھاؤ تو ان کو مت توڑو۔ وَقَدْ جَعَلْتُمُ اللَّهَ عَلَيْكُمْ كَفِيلًا، جبکہ تم نے اللہ تعالیٰ کو اپنے اوپر گارنٹی بنا لیا ہے، ضامن بنا چکے ہو اللہ تعالیٰ کو اپنے اوپر۔ اس کے بعد اللہ فرماتا ہے ان اللہ یعلم ما تفعلون، اللہ تعالیٰ تمہارے تمام کاموں سے باخبر ہے، تمام کاموں کو جانتا ہے۔ ایگریمنٹ اگر کافروں سے ہے تو اس کی کئی ایک حالت ہو سکتی ہے۔ سب سے پہلی حالت یہ ہے کہ ہمارے اور ان کے بیچ میں اگر کسی طرح کا معاہدہ پہلے سے ہے، اگر پہلے سے معاہدہ ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ یہ ان سے پہلے ایگریمنٹ ہوا ہے، اس لیے ایگریمنٹ کی بنیاد پر ان سے جنگ نہیں کی جا سکتی، کیونکہ یہ ایگریمنٹ ہے، اور ایگریمنٹ کا پاس و لحاظ کرنے کا حکم ہمارا دین دیتا ہے۔ اور اگر ایگریمنٹ نہیں ہے اور ان کے اندر سرکشی پائی جاتی ہے تو ان سے جنگ کی جائے گی تاکہ اس سرکشی سے باز آ جائیں، کیونکہ جہاد اسلام بڑھانے کے لیے نہیں ہوتا، بلکہ جہاد اس لیے ہوتا ہے تاکہ اسلام کی حفاظت کی جا سکے۔ اگر ایگریمنٹ تو ہے لیکن ڈر ہے کہ وہ ایگریمنٹ توڑ دیں گے تو ایسی حالت میں بھی ان پہ حملہ کیا جا سکتا ہے، کیونکہ ان کی خیانت کا ہمیں ڈر ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا وَإِمَّا تَخَافَنَّ مِنْ قَوْمٍ خِيَانَةً، اگر کسی قوم سے تمہیں خیانت کا ڈر ہو تو پھر ایسی حالت میں ان پہ تم حملہ کر سکتے ہو۔
آئیے حدیث پڑھتے ہیں۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، حضرت بریدہ رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ مروی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی فوج یا کسی دستے پر امیر مقرر فرماتے تھے اور اسے کسی فوج کے ساتھ بھیجتے تھے تو اسے سب سے پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا تقوی اختیار کرنے کی وصیت کرتے اور اس بات کی وصیت کرتے تھے کہ وہ اپنے ہم سفر ساتھیوں کے ساتھ اچھا معاملہ کریں، یعنی اللہ کا ڈر دل میں بیٹھائیں اور اپنے ساتھ جانے والے ساتھیوں اور ان کے ساتھ فوج میں شریک ہونے والے مجاہدین کے ساتھ اچھا معاملہ کریں۔ اس کے بعد فرماتے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے تھے؟ اغزو بسم اللہ فی سبیل اللہ، جہاد کرو اللہ کے نام سے اللہ کے راستے میں، جہاد کرو اللہ کے نام سے اللہ کے راستے میں۔ گویا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ پیغام دیتے تھے کہ اس جہاد کے اندر اخلاص ہو، مال کے لالچی نہ بنو، بلکہ تم جہاد کر رہے ہو تو تم اپنے اس عمل میں مخلص ہو کہ ہم اللہ کے دین کے غلبہ کے لیے یہ کام کر رہے ہیں۔ قاتلوا من کفر باللہ، ہر اس شخص سے لڑو جو اللہ کے ساتھ کفر کا ارتکاب کرتا ہے۔ اور ابھی آپ نے جانا کہ اسلام میں جہاد تب ہے جب کہ ہم نے دیکھا کہ فلاں ملک میں ظلم ہو رہا ہے، فلاں ملک میں زیادتی ہو رہی ہے، تو ظلم کے خلاف، زیادتی کے خلاف اٹھنے کا نام ہی اصل میں جہاد ہے۔ اغزو ولا تغلو، لڑائی کرو اور خیانت مت کرو، ولا تغدرو، اور نہیں بدعہدی کرو، جو وعدہ کرو تو وعدہ کو پورا کرو، وعدہ خلافی مت کرو، ولا تمثلو، اور مثلا بھی مت کرو، یعنی جب تم جاؤ گے تو کسی کا مثلا بھی مت کرنا۔ اور مثلا کسے کہتے ہیں؟ کہ کسی مقتول کے اعضاء کو کاٹ دینا، جسم کو، ہاتھ کو، پیر کو، ناک کو، آنکھ کو کاٹنا اور ان کے ساتھ چھیڑخانی کرنا، اسلام نے اس سے سختی کے ساتھ منع کیا۔ یعنی جنگ ہو رہی ہے لیکن جنگ میں بھی ادب کا خیال رکھنے کا اسلام ہمیں تعلیم دیتا ہے۔ ولا تقتلوا ولیدا، اور یاد رکھو کہ بچوں کو قتل مت کرنا۔ اور دوسری روایت میں آتا ہے کہ راہب کو قتل مت کرنا، اسی طریقے سے بوڑھے انسان کو قتل مت کرنا، اسی طریقے سے عورت کو قتل مت کرنا۔ کیوں؟ اس لیے کہ بچے، پادری یا پجاری یا بوڑھے انسان یا عورتیں یہ جنگ میں شریک نہیں ہوتے یا وہ قتال نہیں کرتے، اور جو جنگ میں شریک نہیں ہیں، جو قتال کرنے کے لیے نہیں آئے ہیں، ان کو قتل کرنا جرم ہو جائے گا۔ قتال انہی سے کرو جو قتال کرنے کے لیے آئے ہیں۔ اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے وَإِذَا لَقِيتَ عَدُوَّكَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، اور جب تمہارا ان کے ساتھ سامنا ہو تو فَادْعُهُمْ إِلَى 3 خِلَالٍ أَوْ خِصَالٍ، تو تم انہیں 3 باتوں کی طرف دعوت دو۔ فَأَيَّتَهُنَّ مَا أَجَابُوكَ فَاقْبَلْ مِنْهُمْ وَكُفَّ عَنْهُمْ، ان میں سے کوئی ایک بھی منظور کر لیں، مان لیں تو تم ان کی بات مان لو اور جنگ سے رک جاؤ، جنگ مت کرو۔ یعنی 3 چیزوں کی طرف انہیں بلاؤ، ان میں سے کسی ایک کو اگر وہ اپنا لیتے ہیں تو پھر ان سے جنگ نہیں ہوگی۔ ثم ادعوہم الی الاسلام، سب سے پہلے کیا کرنا ہے کہ اسلام کی دعوت دو۔ فَإِنْ أَجَابُوكَ فَاقْبَلْ مِنْهُمْ ثُمَّ ادْعُهُمْ إِلَى التَّحَوُّلِ مِنْ دَارِهِمْ إِلَى دَارِ الْمُهَاجِرِينَ، انہیں اسلام کی دعوت دو، اگر وہ اسلام قبول کر لیں تو ان سے
یہ بات منظور کر لینا اور انہیں کیا کہنا کہ وہ کفر کے گھر سے، دارالکفر سے دارالاسلام کی طرف ہجرت کر جائیں، اس کی ان کو دعوت دینا۔ وَأَخْبِرْهُمْ أَنَّهُمْ إِنْ فَعَلُوا ذَلِكَ فَلَهُمْ مَا لِلْمُهَاجِرِينَ وَعَلَيْهِمْ مَا عَلَى الْمُهَاجِرِينَ، اور ان سے یہ بتانا کہ اگر وہ ہجرت کر جاتے ہیں، اسلام قبول کر لیتے ہیں اور دارالکفر سے دارالمہاجرین کی طرف، دارالاسلام کی طرف ہجرت کر جاتے ہیں، تو ان کو وہ سارے حقوق ملیں گے جو مہاجرین کو حاصل ہیں، اور جو ذمہ داریاں مہاجرین کو برداشت کرنا پڑتی ہیں ان کو بھی برداشت کرنی ہوگی۔ جو حق مہاجرین کو ملے گا وہی حق ان کو بھی ملے گا، کیونکہ یہ ہجرت کر کے آئے ہیں، اور جو ذمہ داریاں مہاجرین کی ہوں گی وہی ذمہ داریاں ان کی بھی ہوں گی۔ فَإِنْ أَبَوْا أَن يَتَحَوَّلُوا مِنْهَا فَأَخْبِرْهُمْ أَنَّهُمْ يَكُونُونَ كَأَعْرَابِ الْمُسْلِمِينَ يَجْرِي عَلَيْهِمْ حُكْمُ اللَّهِ تَعَالَى، اگر وہ ہجرت کرنے سے انکار کرتے ہیں، اگر وہ ہجرت کرنے سے انکار کریں، ہجرت کرنے کے لیے تیار نہ ہوں، تو پھر یہ لوگ بدوی مسلمانوں کے جیسے ہوں گے، یعنی اسلام تو قبول کر لیا ہے لیکن وہ اپنی جگہ سے منتقل ہو کر دارالاسلام میں نہیں آنا چاہتے ہیں، تو ان کا معاملہ بدوی مسلمانوں کے جیسے ہوگا جن پر اللہ کا حکم جاری ہے، انہیں مال غنیمت یا مال فے میں سے نہیں ملے گا۔ وَلَا يَكُونُ لَهُمْ فِي الْغَنِيمَةِ وَالْفَيْءِ شَيْءٌ، انہیں نہ تو غنیمت میں سے کچھ ملے گا اور نہ ہی مال فے میں سے کچھ ملے گا۔ مال غنیمت اس کو کہتے ہیں کہ مجاہدین جنگ کے ذریعہ کافروں کے مال کو حاصل کیے ہوں، اور مال فے اسے کہتے ہیں کہ جنگ کے بغیر ہی انہوں نے اپنے مال کو چھوڑ دیا ہو اور اس طریقے سے اسے مسلمانوں نے حاصل کیا ہو۔ ہاں، اگر وہ مسلمانوں کے ساتھ جہاد کریں گے تب اس کا حکم الگ ہوگا، تب ان کو مال غنیمت میں سے اور مال فے میں سے ملے گا۔ إِلَّا أَن يُجَاهِدُوا مَعَ الْمُسْلِمِينَ فَإِنْهُمْ أَبَوْا فَاسْأَلْهُمْ الْجِزْيَةَ، اسلام کی طرف دعوت دینا پہلے نمبر پر۔ اگر اسلام قبول کر لیتے ہیں تو ٹھیک، یہ احکام ہے۔ اگر اسلام قبول نہیں کرتے ہیں تو دوسرے نمبر پر کیا ہے؟ ان سے کہنا کہ وہ جزیہ ادا کریں۔ جزیہ کیا ہے؟ جزیہ کی تعریف کی جاتی ہے مال مدفوع من غیر المسلم عوضا عن حمایتہ و اقامتہ بدارنا، اسلامی حکومت میں رہنے کے بدلے میں چونکہ ان کی حفاظت ہوگی اس لیے انہیں ایک معمولی مقدار میں رقم اسلامی حکومت کو پے کرنا ہے، اور یہ جزیہ غیر مسلم کے لیے ہے، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ صرف غیر مسلم ہی اسلامی حکومت کو رقم دیتے ہیں، بلکہ بات یہ ہے کہ اسلامی حکومت میں جیسے مسلمانوں کی حفاظت ہوگی ویسے ہی غیر مسلموں کی بھی حفاظت ہوگی، اور مسلمان اپنی زکوٰۃ دیتے ہیں اسلامی حکومت کو، تو غیر مسلم فری میں کیا ان کی حفاظت کی جائے؟ جیسے مسلمان زکوٰۃ دیتے ہیں تو غیر مسلم سے تو زکوٰۃ نہیں لی جا سکتی، اسی لیے ان کے لیے ٹیکس یا جزیہ کے طور پر کچھ رقم طے کی جاتی ہے، تاکہ جیسے مسلمان رقم دیتے ہیں ویسے ہی غیر مسلم بھی دیں، اور جیسے مسلمانوں کی حفاظت ہوتی ہے ویسے ہی غیر مسلموں کی بھی حفاظت ہوگی۔ تو جزیہ یہ کوئی الگ سے جرمانہ نہیں ہے، بلکہ یہ حفاظت کے لیے ہے جو اسلامی حکومت غیر مسلموں پر لاگو کرتی ہے، جیسے مسلمانوں پر لاگو ہے کہ وہ زکوٰۃ دیں ویسے ہی غیر مسلم جزیہ دیں گے، تاکہ دونوں کی اسلامی حکومت میں حفاظت ہوگی۔ تو پہلے نمبر پر اسلام کی دعوت دینا ہے، اگر اسلام قبول کر لیتے ہیں تو ٹھیک، اگر نہیں کرتے ہیں تو جزیہ دیجئے اور آرام سے اپنی جگہ پر رہیے اور اپنے دین پر
جمے رہیے، قائم رہیے، کوئی حرج نہیں۔ فَإِنْ هُمْ أَجَابُوكَ فَاقْبَلْ مِنْهُمْ وَكُفَّ عَنْهُمْ، اگر وہ جزیہ دینے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں تو ان سے جزیہ قبول کر لینا اور جنگ سے رک جانا۔ فَإِنْهُمْ أَبَوْا فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ وَقَاتِلْهُمْ، اگر وہ جزیہ دینے سے انکار کر دیں، جزیہ دینے کے لیے تیار نہ ہوں، تو یہ تیسرا مرحلہ ہے۔ اگر وہ جزیہ دینے کے لیے تیار نہ ہوں تو تم ان سے اللہ کی مدد طلب کرتے ہوئے لڑائی کرنا۔ وَإِذَا حَاصَرْتَ أَهْلَ حِصْنٍ فَأَرَادُوكَ أَن تَجْعَلَ لَهُمْ ذِمَّةَ اللَّهِ وَذِمَّةَ نَبِيِّهِ فَلَا تَجْعَلْ لَهُمْ ذِمَّةَ اللَّهِ وَذِمَّةَ نَبِيِّهِ وَلَكِنْ اجْعَلْ لَهُمْ ذِمَّتَكَ وَذِمَّةَ أَصْحَابِكَ فَإِنَّكُمْ أَن تُخْفِرُوا ذِمَمَكُمْ وَذِمَمَ أَصْحَابِكُمْ أَهْوَنُ مِنْ أَن تُخْفِرُوا ذِمَّةَ اللَّهِ وَذِمَّةَ نَبِيِّهِ۔ اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک تعلیم دے رہے ہیں کہ اگر تم کسی بھی قلعہ بند دشمن کی گھیرا بندی کرو اور دشمن چاہیں کہ تم ان کو اللہ اور اس کے رسول کی امان دے دو، ضمانت دے دو، تو ایسا مت کرنا، بلکہ ان کو اپنی اور اپنے ساتھیوں کی طرف سے امان دینا، سرکشا دینا، اس لیے کہ اگر تم اپنے اور اپنے ساتھیوں کی امان کو توڑ دو تو یہ اللہ اور اس کے رسول کے امان کو توڑ دینے سے کمتر ہوگا۔ وَإِذَا حَاصَرْتَ أَهْلَ حِصْنٍ فَأَرَادُوكَ أَن تُنْزِلَهُمْ عَلَى حُكْمِ اللَّهِ فَلَا تُنْزِلْهُمْ عَلَى حُكْمِ اللَّهِ وَلَكِنْ أَنْزِلْهُمْ عَلَى حُكْمِكَ فَإِنَّكَ لَا تَدْرِي أَتُصِيبُ فِيهِمْ حُكْمَ اللَّهِ أَمْ لَا۔ اسی طریقے سے اگر تم کسی قلعہ بند دشمن کی گھیرا بندی کرو، ان کا محاصرہ کرو، اور وہ چاہیں کہ تم اللہ اور اس کے رسول کے فیصلہ پر اتر جاؤ، یعنی تم اللہ کے حکم اور فیصلہ پر اتر جاؤ، ان سے صلح کر لو اللہ کے فیصلہ کے مطابق، تو ایسا مت کرنا۔ تمہیں پتہ نہیں کہ ان کے بارے میں اللہ کے فیصلہ کو پا بھی سکو گے یا نہیں پا سکو گے۔ تو یہ بنیادی بات ہے اس حدیث میں۔ اس میں سب سے اہم بات یہ بتائی جا رہی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی فوجی دستے کو روانہ کرتے تھے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو تقوی اختیار کرنے اور اپنے ساتھیوں کے ساتھ اچھا معاملہ کرنے کی وصیت کرتے، اور اس کے ساتھ ساتھ چند تعلیم دیتے تھے۔ اس میں سے اہم بات یہ ہوتی تھی کہ بھئی دیکھو، تم جنگ میں جا رہے ہو تو مقتول کے ساتھ زیادتی نہیں ہونی چاہیے، اس کا مثلا مت کرنا، خیانت مت کرنا، بدعہدی مت کرنا، بچے کو قتل مت کرنا، بوڑھوں کو قتل مت کرنا، پادری کو یا پجاری کو قتل مت کرنا، عورت کو بھی قتل مت کرنا۔ اسی طریقے سے اس میں یہ بھی سبق ملتا ہے کہ دعوت دینے سے پہلے قتال کرنا جائز نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی بھی فوجی دستہ کو بھیجتے تھے اور اس کا امیر مقرر کرتے تھے تو امیر کو یہ بات بتاتے تھے کہ بھئی دیکھو، سب سے پہلے اسے اسلام کی دعوت دینی ہے، اسلام قبول کر لیں تو پھر جہاد نہیں، اگر اسلام قبول نہیں کرتے ہیں تو دوسرے نمبر پر وہ جزیہ دیں اور اسلامی حکومت کے تابع ہو کر کے رہیں، جیسے مسلمان رہتے ہیں ویسے ہی وہ بھی رہیں گے، کوئی ٹینشن نہیں، جیسے مسلمان زکوٰۃ دیتے ہیں ویسے ہی وہ جزیہ دیں گے مسلمانوں کے جیسے ہی، کیونکہ زکوٰۃ تو غیر مسلموں سے نہیں لی جائے گی۔ اور اگر وہ اسلام قبول نہیں کرتے ہیں، جزیہ بھی دینے کے لیے راضی نہیں ہیں، تو اب ان سے
جنگ کی جائے گی، اب ان سے جہاد کیا جائے گا۔ اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں دو اہم باتوں کی طرف بھی اشارہ کیا کہ اگر تم کسی کو پناہ دینا چاہتے ہو تو اللہ اور اس کے رسول کی امان مت دو، اپنی امان دو، کیونکہ اگر تم اپنی امان دیتے ہو اور امان سے پھر جاتے ہو تو اللہ اور اس کے رسول کی امان دینے کے مقابلہ میں اپنی امان دینے کے بعد اس سے پھر جانا آسان ہے۔ حالانکہ یہ بھی غلط ہے، کیونکہ کسی کے ساتھ میں اگر معاہدہ ہوا ہے تو اسے پورا کرنا ضروری ہے۔ اسی طریقے سے اگر کسی قوم کے ساتھ تمہارا معاملہ ہوتا ہے اور وہ چاہتے ہیں کہ اللہ اور اس کے رسول کے فیصلے پر تم کو اتاریں، تو تم اللہ اور اس کے فیصلے پر ان کو مت اتارنا، بلکہ اپنے فیصلے پر اتارو، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ تم ان کے معاملے میں صحیح نتیجے پر نہ پہنچ سکو، اس لیے اپنے فیصلے پر اتارنے کی کوشش کرو۔ اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ مجتہد سے بھی غلطی ہو سکتی ہے اور مجتہد کو درست بات کی بھی توفیق مل سکتی ہے۔ اور اس میں ایک اہم سبق یہ بھی ملتا ہے کہ جب دو خطرناک صورتیں پیش آ رہی ہوں تو ان میں سے آسان اور بہتر طریقے کو اختیار کرنا چاہیے۔ دو پریشانی ہے، دو پریشانیوں میں سے آسان پریشانی کیا ہے اس کو اختیار کر لیا جائے گا۔ اسی کو کہتے ہیں اسہل البلیتین، دو مصیبتوں میں سے آسان مصیبت۔ تو انہی چند کلمات کے ساتھ اس درس کو ہم ختم کرتے ہیں۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔